بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشد ندیم جو پچھلے کافی دنوں سے ہر اخبار، ہر نیوز آؤٹ لیٹ اور ہر جگہ پر سرخیوں میں ہیں، ان کے حوالے سے اب وسیم اکرم صاحب نے ایک بڑا ہی حیران کن سا بیان دیا ہے، جو کہ مجھے تو حیران کن لگتا ہے، لیکن شاید آپ کے لیے وہ کچھ ایسا نہ ہو جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، وہ انعام کا اعلان کرنے کے بعد کیسے مکر گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ارشد ندیم جب سے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان پہنچے ہیں تو ہر طرف انہی کے چرچے ہیں، ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قومی ہیرو کا استقبال ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں ان میں ایک موٹیویشن جائے، ان میں ایک وہ پیغام جائے کہ اگر کل کو ہم بھی یہ اچیومنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہمیں بھی اسی طرح قومی ہیرو بنایا جائے گا۔ اب وسیم اکرم جو ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے ارشد ندیم کے حوالے سے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ارشد ندیم کے کارنامے سے پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس سے پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ اب یہ بیان میرے لیے تھوڑا سرپرائزنگ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کافی تعریفیں کی ارشد ندیم کی، انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے علیحدہ سے ایلوکیشن ہونی چاہیے، فنڈز کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو ان کا یہ بیان ہے کہ پوری دنیا جناب ارشد ندیم کے اس کارنامے سے دنگ رہ گیا، اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے یہاں پہ کہ ارشد ندیم نے تو جو کیا وہ کیا، اس نے اپنے بلبوتے پر سب کچھ کیا، اس نے اپنی مدد آپ کے ساتھ سب کچھ کیا، لیکن یہاں پہ وسیم اکرم شاید پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیں، اولمپکس میں ڈھیروں ممالک ایسے ہیں جن کے کئی گولڈ میڈل ہیں، پاکستان 40 سال بعد ایک گولڈ میڈل جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارشد ندیم کا وہ کارنامہ شاید اتنا زیادہ جو ہے وہ دنگ کرنے والا نہیں ہوگا پوری دنیا کے لیے جتنا ان کے لیے یہ کہ پاکستان کا کوئی بندہ آ کے گولڈ میڈل جیت گیا ہے، یعنی کہ پاکستان سے ہیں وہ اور وہ جیت گئے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ والی چیز، اس وجہ سے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا دنگ ہے کہ ارشد ندیم کیسے گولڈ میڈل جیت گیا، حالانکہ باقی دنیا کے ممالک میں بھی کافی سارے ایسے ایتھلیٹس ہیں جو کہ گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں، تو دنیا دنگ تو نہیں رہ جاتی نا ان پہ، یعنی کہ جیسے کہ پاکستان اگر ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو دنیا دنگ رہ جائے گی، کیوں؟ پاکستان جیت گیا۔ اب یہاں پہ ارشد ندیم کا جو ٹیلنٹ ہے اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے، پاکستان پہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے لوگوں کو وہ مواقع ہی نہیں فراہم کیے، لوگوں کو وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں فراہم کیا، لوگوں کو وہ مدد ہی نہیں کی جس سے وہ اس مقام پر پہنچ سکتے۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آیا اور پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو کہ بہت زیادہ آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈل جیتنے پر 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا، پیسے ابھی تک نہیں ملے۔ یہ محمد یاسر ہیں اور یہ جی پاکستان نمبر 2 جیولن تھرو والے ایک کھلاڑی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2023 میں ایشین برونز میڈل جیتنے پر 50 لاکھ روپے کا اعلان گھر پر کیا، مجھے انعام اب تک نہیں ملا۔ اپنے والد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یاسر سلطان نے کہا کہ میرے والد روزانہ پوچھتے ہیں، میں کال کرتا ہوں، آگے سے جواب نہیں ملتا۔ میں ایشیا کا برونز اور سلور میڈلسٹ ہوں۔ یاسر سلطان نے کہا کہ میں چکر لگا لگا کر تھک چکا ہوں، گھر جا کر جیسے ارشد ندیم کو انعام دیا گیا ویسے مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، میں بھی ان کا جونیئر ہوں، میں نے بھی ملک کا نام روشن کیا ہے۔ یعنی کہ
ایک بندہ جس نے 1 سال پہلے برونز میڈل جیتا تھا، اس کو انہوں نے گھر میں جا کر 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ 50 لاکھ اس کو ملے نہیں ہیں۔ اور وہ دیکھیں ذلالت کتنی ہے کہ ایک بندہ 50 لاکھ کی، دیکھیں یہ بابر اعظم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی 1 مہینے کی سیلری ہے، یہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم جائیں اس کے لیے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چکر لگا لگا کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے وہ 50 لاکھ نہیں ملے۔ اٹ مینس دیٹ اس بندے کو ان 50 لاکھ کی کتنی ضرورت تھی، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہیں پہ اگر بابر اعظم ہوتے وہ کہتے کہ بھاڑ میں جائیں 50 لاکھ، کیا خیال ہے؟ ان کی تو تنخواہ 60 لاکھ ہے 1 ماہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیں پھر کہ ارشد ندیم کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا ہے یا پھر واقعی ان کو انعام جو ہے وہ دینا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔